وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صدر احترام صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور فارغین علماء و حفاظ، مولانا مفتی سعید صاحب نے جس انداز سے ہمارا تعارف کرایا ہے وہ یوں سمجھیے کہ سر چھوٹا ہے امامہ بڑا ہے. جتنا سر ہے اتنا ہی امامہ رکھا جائے تو اچھا لگتا ہے، لیکن ان کا یہ حسن ظن ہے، ان کی محبت کی بات ہے کہ انہوں نے ان القاب سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حسن ظن کی لاج رکھ کر ہم کو ان صفات سے آراستہ فرما دے. کافی وقت ہو گیا ہے اور ضرورت کی تقریباً ساری باتیں ہمارے علماء نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ مدرسہ کیا ہے اور مدرسے میں پڑھنے والوں سے کیا چاہا جاتا ہے، ان کا مقصد زندگی کیا ہے، ان کو یہاں 10 سال تک کیوں رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کیسی کی جاتی ہے، ان کی ذمہ داری نائبین انبیاء ہونے کے ناطے کیا ہے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی، ہمارے محب اور مشفق اور عزیز دوست بھائی، بہت اچھے انداز میں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہے. اور یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے جس کو انہوں نے ایک سنگم بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور عملاً چلا رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے آئی اور ایک قابل قدر نمونہ ہے، اسوہ ہے ہمارے اور مدارس کے لیے یہاں کا جو نظام چل رہا ہے. دوسری بات، ہمارے ان علماء جو حفاظ فارغ ہو کے جا رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، آخرت میں ان کا کیا ملنے والا ہے، اور پھر دنیا میں ان کو کس انداز سے دین کی خدمت کرنی ہے. علماء ربانین بننا کیسے ہے کہ عالم بنے، فقیہ بنے، حکیم بنے، اور پھر جو ہے امت کی رہنمائی کس طرح کرے. الحمدللہ تفصیل کے ساتھ مفتی ہمارے عزیز دوست اور ہم سب کے ماشاءاللہ جن کی قدر ہمارے دلوں میں ہے، جن سے اللہ عالمی سطح پر کام لے رہا ہے. ماشاءاللہ مفتی اسلم صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم نے بڑے اچھے انداز میں علمی گفتگو کی ہے. اللہ کرے کہ وہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں اور اس پر عمل کی ہم کو توفیق نصیب ہو جائے. مجھے کچھ زیادہ بات نہیں کرنی ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بہت اہتمام سے اکثر اپنے قرآنوں کے مجمع میں علماء میں یہ بات فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے، یا یوں کہیے کہ دنیا جو ہے یہ دارالحقوق ہے،
اور آخرت جو ہے وہ دارالعجور ہے۔ تو ظاہر کہ جو ذمہ داری پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جو اس اجر کا مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جو ذمہ داری پوری کر کے نہ جائے تو ظاہر ہے کہ آخرت میں وہ اس کا خسارہ ہوگا اور اسے افسوس ہوگا، اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، اپنی ذمہ داری پوری کر کے آؤں، لیکن اسے وہاں موقع نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمائیں کہ مومن و مسلمان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت دی ہے، دماغی صلاحیتیں دی ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ ہر مسلمان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگائے، اللہ کی دین کی اشاعت پر لگائے، اللہ کی دین کی دعوت پر لگائے، اللہ کی دین کی حفاظت پر لگائے، اللہ کی دین کی طرف سے دفاع کرنے میں لگائے۔ جو جس طرح لگا سکتا ہے وہ لگاتا چلا جائے، یہ اصل مقصود ہے۔ اسی کا جو سب سے بڑا جو ہے ذمہ دار اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آتی ہے وہ علماء پر آتی ہے، کہ علماء چونکہ وارثین انبیاء ہیں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے مورث کا ہر چیز میں وارث ہوتا ہے۔ ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے، باپ چھوڑ کر گیا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، سواریاں ہیں، کپڑے ہیں، ان سب میں ہر بچہ وارث ہوتا ہے۔ فرماتے اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ چھوڑا ہے، انبیاء کا جو اصل ورثہ ہے وہ علم ہے، اور پھر اس علم پر عمل ہے، اس علم کی صفات ہے، اس علم کی اشاعت ہے، اس علم کے لیے قربانیوں کو دینا ہے، اس علم کے لیے فقر و فاقے کو برداشت کرنا ہے۔ یعنی جتنی صفات انبیاء میں ہیں ان ساری صفات کے حامل یہ علماء ہوں گے، اور علماء کو اسی لائن پر چلنا ہے۔ یہ ایسا مختصر سا جملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ ان جوامع الکلم میں یہ بھی ایک حدیث آتی ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، جیسے جوامع الکلم میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ ایک ایک جملہ ہوتا ہے بہت مختصر سا، یوں سمجھے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی جائے، تشریح کی جائے، اس کو کھولا جائے تو ایک پورا جو ہے ایک کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات اتنے جامع ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجھے لمبی بات کہے بغیر ان علماء سے بھی اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں، لہذا آپ کی نبیوں کی وراثت کے صدقے میں اور نبیوں کی وراثت کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے مولانا خالد بیگ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو دستار آپ کو پہنائی جا رہی ہے اور یہ پگڑیاں جو آپ کے سر پر رکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے، ایک تعظیم ہے، ایک توقیر ہے، لیکن وہی جو ہے ایک ذمہ داری آپ کے سروں پہ ڈالی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا کام آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو 10-15 سال مدرسے میں رکھا گیا تھا۔ یہاں آپ کو کسب معاش کے وسائل، کسب معاش نہیں سکھایا گیا ہے، کسب معاش کیسے کیا جاتا ہے، آدمی ہائی فائی زندگی کیسے گزارے، اپنی دنیا کو کیسے بنائے اور سنوارے، ایسے بڑی بڑی عمارتوں میں رہے، ایسے بڑی بڑی بہترین قیمتی کاروں میں پھرے۔ اس لیے یہاں تربیت نہیں دی گئی ہے، بلکہ نبیوں کے طرز پر، نبیوں کے طریقے پر آپ کو دین کے پھیلانے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کی 4 ذمہ داری علماء نے بتائی ہے، ایک تو دعوت دین ہے، اور ایک اشاعت دین ہے، اور ایک جو حفاظت دین ہے، ایک دفاع عن الدین ہے۔ یہ چاروں کام ہم کو کرنا ہے، لہذا ہر ایک کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ہر ایک کا اسلوب بتایا جاتا ہے، سلیقہ سکھایا جاتا ہے، عملاً ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے۔
چنانچہ علماء کے لیے میں ایک اثر پیش کرتا ہوں، خاص طور سے جب علماء ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہے فضلاء ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اثر میں پیش کرتا ہوں جس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی جلد ثانی میں کتاب الاحکام میں ذکر کیا ہے، اور جو ہے اس کو نقل کرنے والے ہیں زفر۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ خمس اذا اخطأ القاضی منہن، خمس خصال کہیے یا خمس صفات کہیے کہ خمس اذا اخطأ القاضی منہن واحدۃ کان فیہ وسما، کہ 5 صفات ہونی چاہیے، 5 خصلتیں ہونا چاہیے ایک عالم میں، ایک مفتی میں، یا قاضی میں، یا دین کے خادم میں۔ اگر ان میں یہ بھی کم ہے تو فرمایا کہ اس میں کمی ہے، وہ پوری خدمت نہیں کر سکتا ہے، دین کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، صحیح فیصلے نہیں کر سکتا ہے، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے این یکون، پہلی صفت یہ ہے کہ این یکون حلیما، یا این یکون فہما، وہ سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، حالات سے واقف ہو، دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے، دنیا والے کیا سوچ رہے ہیں، دنیا والوں کو سوچنے کا انداز کیا ہے، لوگوں سے کس طرح خطاب کیا جائے، لوگوں کو کیسے بات سمجھائی جائے، یہ ساری بات ایک عالم دین کو یا قاضی وقت کو، ایک جو ہے ایک مفتی کو سمجھنا چاہیے۔ ان یکون فہما، پہلی بات یہ ہے کہ مبالغے کا صیغہ ہے، صرف جو ہے فاہم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ فہم ہونا چاہیے، سمجھداری سے کام لے۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے دونوں حضرات نے جو باتیں ہمارے سامنے کی ہیں، واقعی گہرائی کی جو باتیں ہیں کہ پوری طرح آدمی سمجھے ایک عالم ہونے کے ناطے کہ اس حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ 2 گروپ ہیں، یہ 2 جماعتیں ہیں، یا 2 افراد ہیں، یا 2 خاندان ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا پڑتا ہے، سمجھے بغیر فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ ان یکون فہما، دوسری بات فرمائی کہ ان یکون فہما حلیما، اسے بہت حلیم ہونا چاہیے، فہیم ہونے کے ساتھ ساتھ اسے بہت قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اگر آدمی میں قوت برداشت نہیں ہے تو فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات ناگواری کی آ گئی، تھوڑی سی بات مزاج کے خلاف سامنے آ گئی، آدمی آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں آ گیا تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا ایک اچھا طبیب اور حکیم ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ آدمی حلیم نہ ہو، اچھا مدرس معلم نہیں بن سکتا جب تک کہ حلیم نہ ہو، بلکہ علماء نے لکھا ہے اچھا شوہر نہیں بن سکتا جب تک کہ حلیم نہ ہو۔ عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو حلیم بننا پڑتا ہے، اس لیے کہ عورت کا مزاج میں ٹیڑھاپن ہے۔ حدیث میں خود فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اوپر کا جو حصہ وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اسی کے ساتھ تم کو زندگی گزارنی ہے۔ تو شوہر کو حلیم بنے گا تو زندگی خوشگوار گزرے گی۔ لہذا جو ساری امت کو لے کے چلنے والا ہے، امت کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ لہذا امت کے لیے وہ حلیم ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ تیسری صفت فرمائی عفیف ہو۔ عفیف کے کیا معنی ہیں؟ عفیف کے معنی تو کہ پاک دامن کے بھی آتے ہیں، اور اس سے آگے یہ ہے عفیف کے معنی ہے کہ امت کے پاس جو جاہ یا مال ہے اس کی طرف اس کی نگاہ بھی نہ ہو کہ اس سے کیا ملے گا، اس سے مجھے کیا نفع ہوگا، کون مجھے میرے معاشی مسائل کو حل کرے گا، کوئی اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو، بلکہ مخلص ہو کر امت کے مسئلوں کو حل کرے۔ میں عام طور سے سناتا ہوں علماء فضلاء کے سامنے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم فارغ ہونے والے طلباء اس وقت کے جو علماء کہہ کے وہ فارغ ہو رہے ہیں، اس سے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو 3-4 باتیں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، اور تم جہاں ہوگے تم ہی ہوگے، اللہ تم سے کام لیں گے۔ ایک تو فرماتے اخلاص سے کام کرو، کوئی دنیا کی غرض تمہارے سامنے نہ ہو، اس کی تفصیلات بیان کرتے تھے، مخلصین کے واقعات بیان کرتے تھے۔ اور دوسری بات فرماتے تھے اختصاص پیدا کرو، یعنی کسی بھی فن میں تم اختصاص پیدا کرو، اس لیے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے ایک آدمی ہر فن مولا ہو، وہ محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور خطیب بھی ہے، اچھا مدرس بھی ہے، اچھا جو ہے وہ طبیب بھی ہے، ساری باتیں جمع ہونا مشکل ہے، بلکہ آج اختصاص کا زمانہ ہے۔
ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کان کا ڈاکٹر الگ ہے، دانتوں کا ڈاکٹر الگ ہے، اور جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ ہے، رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، بالوں کا ڈاکٹر الگ ہے۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے اس کا کام نہیں کرتا ہے، اس کا اختصاص ہوتا ہے۔ ایسے علماء، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی اچھا قاری ہے، کوئی اچھا حافظ ہے، کوئی اچھا خطاط ہے، مختلف جو ہے تخصصات ہوتے ہیں کہ کسی میں اختصاص پیدا کرو۔ اس کی بھی تفصیلات حضرت بیان کرتے تھے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، فرماتے تھے استغنا پیدا کرو۔ استغنا کے معنی کیا ہے کہ لوگوں کی جاہ و مال کی طرف سے نگاہ پھیر لو۔ ان کو جو عہدہ ملا ہے مجھے مل جائے، ان کے پاس جو مال ہے وہ مجھے مل جائے، ان کے پاس جو چیزیں مجھے مل جائے، یہ نگاہ سے ہٹا دو۔ اور استغنا کرنے والوں کے واقعات حضرت خوب بیان کرتے تھے۔ ان کا کس کس کا واقعہ اب سنانے کا موقع نہیں ہے۔ تو عفیف کے معنی ہے کہ لوگوں کے جاہ و مال کی طرف آدمی کی نگاہ نہ ہو۔ اور ایک بات حضرت فرماتے ہیں، چنانچہ چوتھی جو بات ہے وہ یکون صلیبا، صلیب کے معنی کیا ہے؟ اپنے موقف کا مضبوط ہو۔ یعنی جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ صاحب ترغیب سے بھی متاثر نہ ہو اور ترہیب سے بھی متاثر نہ ہو۔ لوگ اپنے نظریات پر لانے کے لیے، اپنی بات کہلوانے کے لیے اور اپنی بات ہمارے قلم سے لکھوانے کے لیے لوگ ترغیب دیں گے۔ آپ نے اگر ہماری یہ بات کہہ دی، آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا، یا نہیں کریں گے تو آپ کو دھمکی دی جائے گی۔ لہذا ایک عالم دین جو عالم ربانی حقانی ہوتا ہے اور اپنے موقف کا مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ حق بات حقیر انداز سے کہے گا، چاہے اس کا نقصان ہو جائے، چاہے اسے الٹی کڑوی لگے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ سلیم ہونا چاہیے۔ اور آخری جو بات بڑی اہم ہے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، تو جیسے یہ بات حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ فارغ کا لفظ اور فاضل کا لفظ یہ ہم علماء کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہے کہ ہم فارغ ہو گئے، اب ضرورت نہیں پڑھنے کی، فاضل ہو گئے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھنے کے لائق ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں مطالعے کی کنجی آئی ہے اور کتب خانہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کنجی سے کھول کر اپنے آگے کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ العلم من المہد الی اللحد، کہ علم جو ہے وہ گہوارے سے لے کر گور تک چلتا ہے، اور آدمی جب ہوش سنبھالتا اس وقت سے لے کر موت تک چلتا ہے۔ لہذا کبھی آدمی علم سے فارغ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا علم کا بہت بھی تھوڑا ہے اور علم کا تھوڑا بھی بہت ہے، یعنی کیفیت کے اعتبار سے علم کا بہت بھی تھوڑا، علم کا جو ہے تھوڑا بھی بہت ہے، اور کمیت کے اعتبار سے جو ہے علم کا بہت بھی تھوڑا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے علوم عطا فرمائے اور سارے نبیوں کے علوم عطا فرمائے، لیکن پھر بھی فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ ہمارے نبی آپ دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، اور علم اللہ کی صفت ہے، اس لیے فرمایا کہ علم کا وہ سمندر ہے جس کی گہرائی تک اور جس کے ساحل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، اس لیے علم اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے فرمایا عالماً سؤولاً عن العلم، عالم بنو لیکن اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے برابر پوچھتے رہو۔ سؤول بھی مبالغے کا صیغہ ہے، برابر سوال کرتے رہو۔ آگے والے علماء اپنے سے بڑے علماء سے پوچھو، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اس لیے کہ علم میں قناعت نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں میں قناعت مطلوب ہے، لیکن دین میں، علم دین میں قناعت مطلوب نہیں ہے، آدمی آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ بات میں نے اپنے علماء سے کہی ہے، اور آگے مختصر بات یاد کرتا ہوں کہ ہمارا دین جو چلے گا یہ فرض سے نہیں چلے گا بلکہ آپس کے تعاون سے چلے گا۔ جس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین پر لگائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی، اگرچہ کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے بعض افراد کا نام لے کر اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ عمرو بن ہشام میں، عمر بن خطاب میں جو تجھے پسند ہے، تیرا محبوب ہے، اسے دین اور ایمان دے کر میرے دین کو قوت عطا فرما۔ آپ نے کہ فرمایا نصرت بالشباب، نوجوانوں سے اللہ نے میری دین کی مدد فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میری زبان میں رکونت ہے، مجھے بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے، میرا بھائی ہارون ہے وہ فصیح اللسان بلیغ البیان ہے، اس کو میرے ساتھ کر دے، نبوت دے کر۔ اللہ نے کی دعا قبول فرمائی۔
नबियों ने साथ मांगा है। इसलिए मेरे दोस्तों, बगैर एक दूसरे की ताउन के काम नहीं होता है। कोई एक आदमी काम नहीं कर सकता है। मैं आपको से मिसाल देता हूँ, घड़ी में आप देखते 3 कांटे होते हैं। एक कांटा घंटे दिखाता है, एक कांटा मिनट दिखाता है, एक सेकंड दिखाता है। नजर तो आता है कि 3 कांटे काम कर रहे हैं, लेकिन 3 कांटे जाहिर में हैं, लेकिन पीछे पूरी मशीन है और मशीन के पूरे पुर्जे हैं, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये कांटे हरकत में है। ये सेकंड दिखाने वाला, मिनट दिखाने वाला, घंटे दिखाने वाला जो कांटे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। अगर मशीन खराब हो जाए और कोई पुर्जा खराब हो जाए, ये तीनों कांटे रुक जाएंगे। तो नजर तो आता है कि साहब यहाँ तलबा है, असातिज़ा है, मोहतमिम साहब है, ये 3 आदमी से काम चल रहा है और इतना बड़ा मदीनतुल उलूम यानी उलूम का शहर चल रहा है और सारे उलूम यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। लग रहा है कि इनसे काम हो रहा है, यकीनी वे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे आप हजरात का हाथ है, आप हजरात की मेहनत है, आप हजरात की कोशिशें हैं, आपका ताउन है। जब तक आपका ताउन नहीं होगा मेरे दोस्तों, कोई काम नहीं होता है। जैसे हमारे मौलाना खालिद बेग साहब ने मदारिस की अहमियत बताई, मदारिस की जरूरत बताई, मदारिस का मकसद बताया, मदारिस का जो है वजूद क्यों है, उसका मकसद क्या है, ये सारी बातें समझाई। तो इसका ये दावत है कि हमारा मदरसे से ताल्लुक होना चाहिए। हमने माशाल्लाह दुनिया के बहुत मुल्क देखे हैं दावत तबलीग के नाम पर, बल्कि दुनिया के हर बर्रे आज़म में तकरीबन जाना हुआ है। लेकिन जो बात अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हम देखते हैं, बर्रे सगीर में हम देखते हैं कि बांग्लादेश हो, पड़ोस का मुल्क हो, हिंदुस्तान हो, ये सब हमारे उलमा की काविशों, मेहनतों और उन्होंने जो दाग बेल डाली है, बुनियाद रखी मदारिस की, उसका समरा है, उसकी बरकतें हैं। जो यहाँ ये दीनी फिजा नजर आती है, ये दीनी अक़दार और दीनी अखलाक, दीनी औसाफ और किरदार नजर आते हैं, ये शक्ल सूरत नजर आती है, ये कहीं आपको नजर नहीं आएगी। हालांकि दुनिया में अरब मुल्क में बहुत हैं, अफ्रीका के अंदर अरब मुल्क में बहुत हैं, यूरोप के बहुत से मुल्कों में हम गए, अमेरिका, साउथ अमेरिका हम गए, इधर जो है ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड, फिजी, दुनिया के कई मुल्कों में गए, लेकिन ये फिजा जो हिंदुस्तान में है वो आपको नहीं मिलेगी। वजह क्या है कि यहाँ हमारे अकाबिर ने, अंग्रेज जब यहाँ आया है वो समझ गए थे कि दुनिया हमारे मुल्क में, बर्रे सगीर में अगर इस्लाम की हिफाजत होनी है, इस्लाम अपनी सही मानों में बाकी रहना है, अपने तशख्खुस के साथ बाकी रहना है, तो फरमाया कि हमारे यहाँ मदारिस का क़ियाम जरूरी है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है और हारून और खिदर अलैहिस्सलाम जब चले थे, एक दीवार गिरने वाली थी, उसके नीचे उसके वालिदैन ने खजाना छुपाया था उन यतीम बच्चों का, वो दीवार गिर रही थी, उसको उन्होंने ठीक कर दिया था। फरमाते बिल्कुल यही मिसाल हमारी है, हमारे अकाबिर ने इन मदारिस की 4 दीवारी के नीचे दीन का खजाना ये छुपा दिया है और रख दिया है। इसकी दीवारों को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। वरना मेरे दोस्तों, अगर मदारिस को हम मजबूत नहीं करेंगे, मदारिस का ताउन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो दीन का जो माहौल कायम है और दावत का जो माहौल चल रहा है, ये दावत भी जो चली है वो मदारिसी की बरकत है, हमारे उलमा की बरकतें हैं। लिहाजा अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क में कोई इलाका ऐसा बाकी नहीं है, हमारा सूबे का कोई जिले का कोई ताल्लुका ऐसा नहीं है जब मदारिस ना हो, जहाँ से उलमा फुज़ला फारिग ना होते हो। लिहाजा मुझे एक बात अर्ज करनी है कि आप में बहुत से वो हजरात हैं जो अपने हर एतबार से मदारिस का ताउन करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया में सिर्फ 2 आदमी हैं जिनको देखकर आदमी को रश होना चाहिए। एक वो जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी है, वो कुरान पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, सीखता भी है, सिखाता भी है और दुनिया में उसको लेकर फिरता भी है, लोगों के मसलों को हल करता है, रहनुमाई करता है। ऐसे आलिम दीन क़ारी कुरान को देखो, फरमा के रश करो, काश हम भी ऐसे बन जाते। एक हाफिज बना लो, तुम्हारे घर के 10 अफराद इंशाल्लाह जन्नत पे जाने के मुस्तहिक हो जाएंगे। एक आलिम बना लो, तुम्हारे 40 घर तुम्हारे जन्नत पे जाने के मुस्तहिक हो जाएंगे। ये एक आलिम बना लो, तुम्हारे इसलिए कि आम तौर से एक बड़ी फैमिली होती है, उसके 40 घर होते हैं, 40 घर में 400 आदमी होते हैं, लिहाजा 400 आदमी का नजात का जरिया आलिम बन जाता है। एक हाफिज बना दो घर में, फरमाते एक आम तौर से घर में 10 अफराद होते हैं, माँ बाप होते हैं,
دو چار بچے ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، ان سب کے جنت پہ جانے کا ذریعہ یہ ایک حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ حافظ کو معمولی نہ سمجھے، عالم کو معمولی نہ سمجھے۔ جیسے کہا کہ عالم حافظ کے لیے انشاءاللہ کبھی وہ وقت نہیں آئے گا کہ لوگوں سے وہ بھیک مانگے گا اور شکایت کرے گا میرے معاش کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے۔ بہت سے دنیا میں ڈگری ہولڈر نہ ملیں گے جو معاش کے لیے پریشان ہے، لیکن واقعی کوئی عالم ہو، حافظ ہو اور صحیح معنوں میں عالم حافظ ہو، انشاءاللہ کبھی معاش کے لیے پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ اس کی ضرورتوں کا نظام کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے معاش کو معاش کے تابع کیا ہے۔ معاش جو ہے وہ معاش کے تابع نہیں ہے۔ معاش کو مقصد بنا لو، معاش تمہارے پیچھے خود چل کر آئے گا۔ لہذا آپ نے سنا کہ ہم نے ہمارے مولانا خالد صاحب سے ہم نے بہت سے علماء اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ کسی نے معاش کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ ان کے صدقے میں سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ مجمع سے آپ سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہر گھر میں حافظ بنے گا، ہر گھر میں عالم بنے گا۔ اس لیے کہ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، دنیا کا مستقبل کا نہیں ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اللہ نے آخرت ہی کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ کل کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے۔ کل سے مراد یہ نہیں کہ آج اتوار ہے تو کل پیر ہے، بلکہ کل کے معنی ہے آج پوری زندگی جب تک سانس چل رہا وہ آج ہے، جب سانس بند ہو جائے گی کل شروع ہو جائے گا، وہ اصل تمہاری زندگی ہے۔ اس کے لیے تمہارے پاس کیا کوشا ہے؟ گھر میں کوئی عالم بنا ہے، گھر میں کوئی حافظ بنا ہے، خود تمہارے اعمال کیا ہے؟ اس لیے اپنی تیاری کرو۔ اس لیے میں سب سے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں 31 مرتبہ پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان کی جماعتوں بتاؤ کہ تم اللہ کی نعمتوں کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، تکذیب کرو گے۔ ان 31 مرتبہ نعمتوں کا اظہار کر کے اس کو بارے میں پوچھا تو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اسے بیان کی قوت عطا فرمائی۔ اس لیے علماء لکھا ہے جو قوت بیان انسان کو اللہ نے تمام جانوروں میں حیوانات میں ممتاز کر کے دیا ہے۔ اس قوت بیان کو قرآن کے لیے استعمال کرو، قرآن کی دعوت کے لیے استعمال کرو، قرآن کی تعلیم کے لیے استعمال کرو، قرآن کی افہام و تفہیم کے لیے استعمال کرو، قرآن کی اشاعت کے لیے استعمال کرو، دنیا کے لیے زیادہ استعمال کر کے اس قوت بیان کو ضائع نہ کرو۔ تو میرے دوستو سب سے بڑی نعمت دوسری جو قابل رشک شخصیتیں ہیں اور افراد ہیں، فرما وہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے اور دولت کے ساتھ صحیح جگہ دولت کے خرچ کرنے کے اللہ نے توفیق دی ہے۔ دولت والے دنیا میں بہت ہیں۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس مالدار کو اللہ نے دولت دی لیکن دولت کے ساتھ صحیح جگہ دولت خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، وہ مالدار قابل رشک نہیں ہے بلکہ قابل رحم ہے۔ اس کے لیے دعا کرو اس کا مال اس کو جہنم میں لے کر نہ جائے، اس کا مال اس کے لیے خدا کے غضب کا سبب نہ بن جائے۔ وہ مالدار قابل رشک ہیں جن مالداروں کو اللہ نے صحیح جگہ مال کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لہذا میرے دوستو ماشاءاللہ ہمارا یہ رام نگر ماشاءاللہ یہ سلک سٹی ہے، ریشم کی سٹی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ریشم سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، لہذا ایسا شہر ہے اس میں مسجد العلوم اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری مشفق تھے، محسن تھے، ہم سب کے مربی تھے، اللہ نے حضرت سے بڑا کام لیا۔ وہ شخص نہیں تھے بلکہ شخصیت تھے، بلکہ ایک جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امت تھے، اللہ نے جیسے ان سے کام لیا۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں سے آج کے اعتبار سے ان برگزیدہ بندوں سے اللہ نے کام لیا ہے۔ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، ان کا لگائے ہوئے گلشن ہے، یہ باغ ہے، چمن ہے جس کے پھول آج نظر آ رہے ہیں، یہ پھل ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ ثمرہ ہمارے سامنے ہے۔ ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے، ان کے صدقے جاری اللہ نے فرما دیا ہے۔ لہذا آج آپ حضرات یہاں موجود ہیں، ہر آدمی سوچے میں اپنی ذات سے اس گلشن کو پانی دینے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جیسے یہ بڑھیا نے یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے لیے چلی تھی، چھوٹا سا دھاگا لے کر لوگوں نے کہا کہ کیا چل رہی ہے، بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، بڑے بڑے امیر و کبیر آئے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے؟
اس نے کہا تھا میں جانتی ہوں میں خرید نہیں سکتی، میرے پاس یوسف خریدنے کے لیے مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن اس لیے جا رہے ہو کل قیامت میں اللہ جب یوسف کے خریداروں کو بلائے اس میں میرا بھی شمار ہو جائے کہ یوسف کے خریداروں میں یہ بڑھیا بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، ایک پرندہ بھی اپنی چونچ پہ پانی لا کے ڈال رہا تھا، وہ آگ کے سامنے پرندے کی چونچ کا پانی کا خطرہ کا کیا حیثیت ہے، لیکن وہ پرندہ جانتا تھا کل قیامت میں اللہ پوچھے گے میرا خلیل کو جلانے کے لیے آپ جل رہی تھی کہ تم نے کیا کیا، تو میں کہہ سکتا ہوں اے اللہ میری حیثیت کی طابق میں نے یہ خطرہ پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ لہذا میرے دوستو ہم جو کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے کریں۔ میں آخری بات کہتا ہوں، ہر جگہ نقائص ہوتے ہیں، کمی ہوتی ہے، کام کرنے والوں سے لغزشیں ہوتی ہیں۔ وہ بچہ کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہی گرتا جو چلتا ہے، وہی لوگ فیلڈ میں کھیلنے والے سے غلطیاں ہوتی ہیں تو غلطیوں پر نگاہ نہ جائیں، بلکہ کہیں کیا اچھا کام ہو رہا ہے، اچھائیوں پر نظر رکھی جائے۔ برائی تو کس میں نہیں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ورنہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی غلطی آپ کو نظر آئے گی۔ ورنہ بیٹھ کر تنقید کر دینا، بیٹھ کر تانا تشریح کرنا یہ تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، لیکن مسئلوں کو حل سمجھ کر حل کرنا اور ساتھ دینا یہ میرے دوستوں ذمہ داری کا کام ہے اور مخلصین کا کام ہے۔ لہذا مدارس میں بھی کمی ہوتی ہے، علماء میں بھی کمی ہوتی ہے، علماء کوئی فرشتے نہیں ہیں، علماء کوئی جو ہے یعنی پچھلے زمانے کے صحابہ کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں، آپ ہی کے زمانے کے ہیں، آپ ہی کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے بھی اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اسے نظر انداز کر کے جو ہم ساتھ دے سکتے وہ ساتھ دیں، بلکہ آخری درجے کی بات ہے کہ کم سے کم ساتھ دیں تو دعاؤں سے ساتھ دے دیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں دے دے، اے اللہ اس ادارے کو چمکا دے، علماء کو چمکا دے، علماء کو آگے بڑھا دے، اللہ سے کام لے لے تو یہ دعاؤں سے بھی تعاون ہو سکتا ہے۔ بس میں ان ساری کلمات کے ساتھ ہمارے مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم ماشاءاللہ کی دعوت پر اتنا بڑا مجمع تھوڑے سے وقفے میں ماشاءاللہ چند دن پہلے اجلاس کی تاریخ لیتے ہوئی مفتی صاحب نے ہم سے پوچھا تھا یہ تاریخ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ اتنے علماء، کابر علماء اور ہمارے سارے اتنا بڑا مجمع مخلصین کا یعنی ایک جنگل میں منگل بن گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، ملکوں کے چوٹی کے علماء آتے ہیں، تب اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے، ان کے اخلاص پر آیا ہے، بلکہ ان کے بڑوں کے اخلاص پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مجمع جمع کیا۔ ادھر 130 فارغین اس میں حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ فارغ ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، خوشی کا وقت ہے، اتنے علماء اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے، مخلصین کی قیادت نصیب فرمائے، ہم سب استقامت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی جو بھی دینی کام ادارے کے دعوت تبلیغ ہے، اس طرح کے دینی تنظیمیں ہیں، ادارے مدارس ہیں، ان کا جس طرح ہم تعاون کر سکتے ہیں کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ بس ان چند کلمات کے ساتھ وقت میں نے بہت لیا، شاید وقت کی کمی ہے اس لیے زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے، انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔